بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 55 نمبر آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر، یعنی تھوڑی سی بلند آواز سے بھی اور آہستہ بھی، پوشیدہ طور پر بھی۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دعا میں حد سے بڑھنا، ایک تو یہ ہے کہ دعا سرے سے کی ہی نہ جائے، یہ بھی ایک زیادتی کی صورت ہوتی ہے کہ جب اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے تو بغیر کسی وجہ کے، شرعی ضرورت کے بغیر، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے دعا ہی نہ کی جائے، یہ محبوب نہیں ہوتا۔ پھر جب دعا کی جائے تو کسی ایک چیز کو مخصوص سامنے رکھ کر اسی کے حصول پر اصرار کرتے ہوئے دعا کرنا یہ بھی منع ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی خاص مقام پر شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہیں شادی کروا دے، یا رب کریم یہیں شادی کروا دے، میری یہیں شادی ہو جائے، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ یہاں پر آپ کی شادی نہیں ہونی مثلاً، تو اب آپ کا یہ اصرار گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اس کے ارادے کی تبدیلی کے لیے ہے، اور یہ ایک بدتمیزی کی سی صورت ہو جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لے تو اس فیصلے کو بدلنے کے لیے بار بار اصرار کرنا غلط ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم اگر اس مقام پر شادی کرنا میرے لیے بہتر ہو اور تیری مرضی کے مطابق ہو تو میرے لیے کوئی اسباب مہیا فرما دے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو اس طرح الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جلدی کرنا کسی دعا کے اندر کہ اللہ بس جلدی اس کو قبول فرما لے، جتنی جلدی بس مجھے عطا فرما دے، فوراً عطا فرما دے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ یا رب کریم اس چیز کی میرے دل میں طمع ہے، تمنا ہے، جب یہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اس طریقے سے اعتدال کے ساتھ ہم دعا کریں تو بہتر ہے، حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد نہ کرو اس کے سنورنے کے بعد۔ فساد کا مطلب ہے کفر کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، اور اس کی اصلاح کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، کوئی اچھا ماحول بن جائے، تو اس میں پھر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم فساد نہ کرو زمین میں بعد اس کے سنور جانے کے۔ تو یہ ہر مقام پر ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبے میں، چاہے گھر ہو، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی شعبہ ہو، اسی طریقے سے اور کوئی مقام، یعنی اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی فیکٹری وغیرہ ہے کہ جہاں پر ماحول اچھا ہو اور پھر اس ماحول کو بگاڑنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی کام کرے، تو یہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ وہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو یا اس سے دعا کرو خوف کرتے ہوئے، یعنی ڈرتے ہوئے، اور لالچ کرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے۔ یعنی جب تم گفتگو کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرو، کسی چیز کی طلب کرو، اپنی حاجت کا بیان کرو، تو ایک تو قلب میں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، کوئی غلط چیز کا ہم مطالبہ نہ کر لیں، کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، اور اس طرح دل میں لالچ بھی ہونی چاہیے کہ قلب میں کو طمع ہو کسی چیز کی، کسی چیز کو مطلب حاصل کرنے کا ارادہ ہو، تو اس میں پھر حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ یعنی رحمت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن نیک لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اکابرین اسلام سے عقیدت اور محبت قائم کی جاتی ہے، یا مزارات اولیاء پر دائرہ ادب میں رہ کر جو حاضری کی جاتی ہے، شرعی تقاضے کے مطابق جو حاضری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حسن ظن کے مطابق اور جتنے پچھلے زمانے کے لوگ گزرتے چلے آ رہے تھے ان کی گواہی کے مطابق یہ صاحب مزار ایک اللہ کے نیک بندے ہیں،
اور اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے، تو گویا کہ یہاں پر رحمت الہی کے نزول کا یقین ہوتا ہے، اور اسی نازل ہونے والی رحمت کے حصول کے لیے ایسے متبرک مقامات پہ جایا جاتا ہے تاکہ ان سے اکتساب فیض ہو اور اللہ کی رحمت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ کیونکہ جب بارش برستی ہے تو کسی مخصوص مقام پہ نہیں برستی ہے، اگر مخصوص جگہ پہ برس بھی رہی ہو بالفرض تو جو اس بارش میں نہانا چاہے وہ نہا سکتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص مقامات پہ نازل ہوتی ہے اس سے زائرین کو بھی حصہ ملتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ یہ زیارت تقاضائے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے، اس پہلو پر بھی غور و تفکر ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت چونکہ نیکوں سے قریب ہے، اس لیے ہمیں خود نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی کے مستحق بن سکیں۔ اور نیک بننا، جسے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، فقط لوگوں کی رائے پر اس کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہمیں نیک کہنے لگ جائیں تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نیک ہیں، بلکہ ہمارا معیار اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی نیک اللہ تعالیٰ کس کو کہتا ہے، اس کے رسول کسے کہتے ہیں، ایسے ہم نیک بنیں۔ لوگ جس کو نیک کہتے ہیں وہ نیک بننا عموماً خطرناک ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ لوگ تو اگر کوئی مسجد میں چندہ دے رہا ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا دے، مدارس میں پیسہ دے دے، کسی ویلفیئر ادارے میں کچھ پیسہ دے دے، تو ہم بولتے ہیں جی بڑے نیک صاحب ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نوازا، بہت نیک ہیں، مسجد میں اتنا چندہ دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ سود لے رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، وہ بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر بنا ہوا ہو اور بہت سارے غلط کاموں میں مشغول ہو، لیکن چند اعمال کی بنا پر ہم نیکی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور وہ صاحب بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں واقعی نیک ہوں۔ تو یہ ایک نیکی کا کام ضرور ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو، لیکن اس صرف ایک کام کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نیک بھی ہو گئے اور نیک لفظ کو استعمال کرنے کے مستحق ہو گئے، یہ غلط ہے۔ نیک بننے کے لیے سب سے پہلے علم دین کا حصول ضروری ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا ہمیں کیا معلوم کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ علم دین ہمیں بتاتا ہے، پھر کس چیز کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کس عبادت کے کیا طریقے ہیں، کیا تقاضے ہیں، سب علم بتائے گا۔ اسی طرح معاملات کے جو تقاضے ہیں یا معاملات کی جو شرائط ہیں، یہ سب علم ہی ہمیں بتاتا ہے۔ معاملات جیسے شادی بیاہ، تجارہ وغیرہ، یہ سب کے سب ہمیں علم دین سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں پھر ہم اغلاط سے بچ سکتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو نیک بننے کے لیے علم کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نیک بننا بہت مشکل ہے۔ جاہل انسان بعض اوقات گناہ کو بھی نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور بعض اوقات نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، اچھی صحبت حاصل کرنا، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت پہ گناہ یا خطا سرزد ہو جائے تو فوراً سے پیشتر توبہ کے ذریعے بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، یہ تمام نیک بننے کے سلسلے میں معاون چیزیں بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ وہی ذات ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو اس حال میں کہ وہ اس کی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے کراچی میں بڑی پرفضا ماحول بنا ہوا ہے اور بارش کے آثار ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی سی ہوا چلاتا ہے جو اس بات کا مژدہ سناتی ہے، خوشخبری سناتی ہے کہ اب ان قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ اور یہ لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم حبس ہو جاتا ہے، ایک دم ہوا ساکت ہو جاتی ہے اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، یہاں ایک کیفیت بیان کی گئی کہ وہی ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے اس حال میں کہ وہ خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اب اللہ یہ بارش نازل ہوگی، پھر زمین زندہ ہوگی، قحط سالی دور ہو جائے گی، اور جو وادیاں خشک ہو گئی ہیں وہ سر سبز ہو جائیں گی۔ جو افریقہ کے جنگل وغیرہ جیسے ہیں جہاں پر بعض اوقات کئی مہینوں تک قحط سالی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، پودے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی ہوائیں آ کر خوشخبری سناتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے۔ پھر بارش برستی ہے تو ندیاں اور نالے بہہ نکلتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں پہاڑوں پر، زمین پر ہر طرف سبزہ نظر آ جاتا ہے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کے دلائل ہیں، اس کی عظیم قدرت، اس کی عظیم عظمت کے دلائل ہیں، اور اس کی وسعت علمی کے دلائل ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا جب کسی کو علم ہوگا تبھی وہ اس علم کے مطابق ارادے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ ہوا کیسے چلتی ہے، بادل کیسے آئیں گے، پانی کیسے آئے گا، پانی زمین میں کیسے جائے گا، پھر اس سے معدنیات کو حاصل کر کے پودے کیسے بڑھیں گے، پھر ان میں کس طرح پھل لگیں گے۔ ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وہ وسعت ہے جہاں تک انسانی ذہنی رسائی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے یا رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، اور یہاں تک کہ جب بھاری بادل اٹھا لائیں پانی کو، یعنی یہاں تک جب اٹھا لائیں بھاری بادل پانی کو اٹھا کر لے آئیں، تو سقناہ لبلد میت، تو ہم سیراب کر دیتے ہیں اس سے مردہ شہر کو۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو نازل کرتے ہیں ہم اس بادل کے ذریعے پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے تمام پھلوں کو، ہر طرح کے پھلوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ واقعی آپ یہ غور کیجئے، اگر آپ نے ہوائی سفر کیا ہو تو کبھی جب جہاز مکمل بلند ہو جاتا ہے اور بادلوں کے درمیان محو سفر ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بادل روئی کے گالے کی مثل ہوتے ہیں اور بالکل نرم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو بالکل اس طرح وہ ہاتھ پہ ایک نمی سی محسوس ہوگی اور بادل ختم ہو جائیں گے۔ یہ نازک سے بادل بعطائے الہی ٹنوں وزنی پانی لے کر محو سفر ہوتے ہیں۔ جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانا منظور فرمائی ہوتی ہے، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، بادلوں کو حکم دیتا ہے، یہ بادل اس پانی کو لے کر اس مقام تک آتے ہیں۔ ایسے نازک بادل کہ اگر آپ ہاتھ پھیریں تو وہ ختم ہو جائیں، لیکن یہی بادل ٹنوں وزنی پانی بالکل صاف شفاف خالص میٹھا پانی لے کر وہاں تک پہنچتے ہیں اور بحکم الہی برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شہر جو پہلے قحط سالی کا نمونہ بنا ہوا تھا پھر وہ ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور عظمت کی یہ دلیل ہے کہ وہ پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو پانی ایک جیسا ہوتا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس سے مختلف قسم کے پودے نکلتے ہیں۔ کسی میں کسی قسم کے پھل ہوتے ہیں، پتے مختلف، تنے مختلف، اس کے ذائقے مختلف۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، اور ان باتوں پر غور کیا جائے تو یہ اعتراف کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی ہی ذات عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ذرا توجہ کریں کتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موجودہ مثال کو بنیاد بنایا اور اس سے عقیدہ آخرت ثابت فرما دیا کہ جس طریقے سے ایک زمین بالکل مردہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی پودا نہیں اگرا ہوتا، قحط سالی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جب بادل وہاں پر پانی برساتے ہیں تو وہی مردہ زمین اتنے سارے پودے نکال دیتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو جو رب اس طرح قحط شدہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے اور اس طرح پودوں کے نشو و نما پر قادر ہے، وہ اسی طریقے سے مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا یہ کفار و مشرکین کو نفیس انداز سے سمجھایا کہ جب ایک چیز کا تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ ایک ذات ایک مردہ زمین سے سبزی اور پھل اگانے پر قادر ہے، گھاس اگانے پر قادر ہے، تو اس کے بارے میں یہ گمان کیوں کرتے ہو کہ وہ ایک دفعہ مار کر دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہوگا۔ لہذا اس نشانی کو دیکھ کر آخرت میں اٹھنے کا یقین حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے اور سعادت ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح طور پہ بیان فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، پہلے وہ مثال بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اور جو اچھی زمین ہے وہ نکالتی ہے اپنے سبزے کو اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو خراب ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ نہیں نکالتی مگر بہت تھوڑا سا مشکل کے ساتھ۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیتیں مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں، بار بار بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے یا جو احسان اللہ کا تسلیم کرتے ہیں۔
یہ بظاہر تو ایسے الفاظ یہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا تذکرہ فرما رہا ہے، پانی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی زمینوں کا تذکرہ کیا، اچھی زمین، بری زمین۔ اچھی زمین وہ ہے جو فوراً اس پانی کے اثر کو قبول کر کے اور بہترین قسم کا سبزہ اگاتی ہے، اور بری زمین وہ جو اگتا ہے اس میں سبزہ لیکن بہت تھوڑا بہت، جیسے شور زدہ زمین۔ لیکن مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں پر یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ یہاں بارش سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، اور اس کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کے علم کو عام کرتے ہیں، تعلیم کو عام کرتے ہیں، اور اس طرح مردہ دل ہدایت پا جاتے ہیں، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دو مثالیں جو ہیں، پہلی مسلمان کی ہے، دوسری کافر کی، کہ بعض زمینیں وہ ہیں کہ وہ اس اثر کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کا دل قرآنی تعلیمات سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت ہدایت قبول کرتے ہیں اور باقی مطلب ہدایت کو ترک کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے ایک ایسے شہر سے دی جو بری زمین ہے، اس کی زمین فوراً پانی کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں یہ تمام مثال بن جائے گی، بلکہ حقیقت کا بیان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے واقعات بیان فرمائے، اور ان کی تبلیغ کے مقابلے میں ان کی قوم کی طرف سے بے پرواہی اور بدتمیزی کا معاملہ ذکر فرمایا۔ اور اس قسم کے واقعات کے بیان سے بہت بڑا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہوتا تھا کہ جب آپ کفار و مشرکین کو دعوت دیتے اور ان کی طرف سے شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ کا قلب انور رنجیدہ ہوتا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قلبی تسلی کے لیے ان واقعات کو بیان فرماتا تھا کہ یہ معاملات فقط آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی اقوام میں سے بھی بعض لوگوں نے اسی طرح ان کا رد کیا ہے اور ان سے بدتمیزیاں کی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ تو اس پر جس طرح انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائیے اور اپنے قلب کو رنجیدگی کی طرف مائل نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں، ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت نصیحت اور درس ہے اور تسلی کا سامان ہے جو تبلیغ دین کا فریضہ استقامت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو بھی بہت ہر قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دی جائے فوراً وہ قبول کر لیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، یا بدتمیزی کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف ابھارتے ہیں باقاعدہ، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کی مخالفت پر سیخ پا ہونے کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اسی طرح تبلیغ دین کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی سنت پر عمل کرے، اور لوگوں کی طرف سے جو رد عمل ہے، جو سختیاں ہیں، جو گستاخیاں ہیں، ان کو برداشت کرے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، جسے انبیاء علیہ السلام کو کامیابی ہوئی۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے قوم سے جو کچھ فرمایا وہ اللہ نے آگے نقل فرمایا۔ فقالا، تو اس نے نوح نے کہا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ بڑا مشکل وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک قوم جو مکمل طور پہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہو اور ان کے آباء و اجداد سے یعنی ان کے بڑوں سے یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہو یا اس زمانے میں سختی کے ساتھ رائج ہو، پھر اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اکیلی ذات ایک جد و جہد کرے، یہ بہت ہی بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اکثر ایسے ہی کیا کہ ان کے ساتھ تعداد ابتداءً بہت ہی کم ہوتی تھی اور وہ اکیلے ہی پوری قوم کو اس طرح خطاب کیا کرتے تھے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر تم نے میری اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے رہے تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اس بڑے دن کے عذاب سے مراد یا تو قیامت ہے
یا جیسے آگے آیات میں نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ باقاعدہ بیان ہوگا کہ جب آپ کی قوم نے ہر طرح کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک طوفان کی بشارت دی کہ یہ طوفان آئے گا، آپ ایک کشتی تیار کریں، آپ کشتی میں سوار ہوئے اور تمام قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔